حیدرآباد میں انسانیت کی خدمت میں پیش تنظیم صفا بیت المال انڈیا کی جانب سے ٹولی مسجد کاروان میں جدید سہولیات سے آراستہ 2 نئی غسل وینز کا افتتاح عمل میں آیا۔ شہر حیدرآباد اور سکندرآباد میں جہاں ایک طرف آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، وہیں تنگ مکانات اور اپارٹمنٹ کلچر نے شہریوں کے لیے کئی سماجی اور مذہبی فرائض کی ادائیگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ خاص طور پر کسی عزیز کی وفات پر میت کو غسل دینے اور تدفین کے مراحل کی تکمیل ایک بڑا چیلنج بن چکی ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے معروف فلاحی تنظیم صفا بیت المال انڈیا نے ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ تنظیم کی جانب سے آخری سفر موبائل غسل سروس کے بیڑے میں اب 2 نئی جدید وینز کا اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جمعرات 9 اپریل کو بعد نماز ظہر ٹولی مسجد کاروان میں 2 نئی غسل وینز کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ ہر وین میں 100 لیٹر کی 2 پانی کی ٹانکیاں رہیں گی، گرم پانی کے لیے گیزر ہوگا اور ڈرینیج کا مکمل نظام بھی موجود رہے گا۔ جراثیم کش ادویات کا اسپرے اور مکمل صفائی کا انتظام کیا گیا ہے۔ ہر گاڑی پر 4 افراد پر مشتمل تربیت یافتہ عملہ بھی ہوگا، جن میں ڈرائیور، غسال اور ایک معاون شامل ہے۔ یہ خدمات 24 گھنٹے دستیاب رہے گی اور روزانہ 8 میتوں کو غسل دیا جا سکے گا۔ صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد رشادی نے کہا کہ ہمارا مقصد امت کے ان غریب اور متوسط طبقے کے خاندانوں کی مدد کرنا ہے جو مشکل وقت میں مالی بوجھ اور جگہ کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، اور گزشتہ چند سالوں میں 9000 سے زائد میتوں کو غسل و تدفین کی خدمت فراہم کی گئی ہے۔ اب ان نئی گاڑیوں کے ذریعے حیدرآباد اور سکندرآباد کے دور دراز علاقوں تک رسائی ممکن ہو سکے گی۔ صفا بیت المال کے اس غسل وین کے سلسلے میں صدر محترم اور جنرل سیکریٹری صاحب نے جو وضاحتیں فرمائی ہیں، ان کے ساتھ ساتھ یہ باتیں بھی اہم ہیں کہ یہ سروس الحمدللہ کال سینٹر صفا کا 24/7 کام کرتا ہے۔ کسی بھی وقت اس سروس سے فائدہ اٹھانے کے لیے کال کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت ہم غسل دینا چاہتے ہیں کم سے کم 4 گھنٹے قبل اگر کال کیا جائے تو گاڑی تیار کر کے غسال کے ساتھ بھیجنے میں سہولت رہے گی۔ غسل دینے والے مرد اور خواتین دونوں الحمدللہ موجود ہیں اور ضرورت پڑنے پر وہاں پہنچ کر کے غسل کا مکمل انتظام وہاں پر کیا جاتا ہے۔ صفا کا کال سینٹر نمبر 8142211111 ہے، 8142211111 تو اس نمبر پر 24 گھنٹے کبھی بھی کال کیا جا سکتا ہے اور انشاءاللہ صفا کے والنٹیئرز اور ذمہ داران وہاں پہنچ کر کے انشاءاللہ غسل کا انتظام کریں گے۔ اس لیے علاقوں میں غسل دینے والوں کے اویئرنیس کے اوپر مستقل کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ غسالوں کی شہر میں بہت کمی ہے اور ان کی ڈیمانڈ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک غسل پر بہت ہیوی چارج یہ لوگ کر رہے ہیں، تو صفا بیت المال کا مقصد یہ ہے کہ اس سلسلے میں اویئرنیس پیدا کیا جائے، شعور پیدا کیا جائے اور نوجوانوں سے یہ اپیل کی جائے کہ وہ ہمیشہ غسل دینے کے لیے تیار رہیں۔ جس طرح ہم پانی نہاتے ہیں، اسی طرح ایک وہ انسان جو اس کا انتقال ہو چکا ہے وہ خود سے نہیں نہا سکتا، ہمارے تعاون کی اسے ضرورت ہے، ہم اس کو نہلانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں اور ہم مدد کر سکتے ہیں۔ تو جو مسجد کے ذمہ داران اپنی اپنی مسجدوں میں غسل کے ٹریننگ کیمپس کے سلسلے میں رابطہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس نمبر پر رابطہ کریں۔ انشاءاللہ صفا کی ٹیم پہنچ کر اس علاقے کے نوجوانوں کے لیے مفت غسل کا تربیتی پروگرام وہاں پر منعقد کرے گی۔ اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ جو آج جس وین کا افتتاح کیا جا رہا ہے، اس وین کے آغاز کے لیے ایک مخلص خاتون نے، جنہوں نے اپنے نام کے اظہار سے ہمیں منع فرق کیا ہے، انہوں نے اپنے شکاگو اور ہیوسٹن کے ساتھیوں سے تعاون جمع کیا اور وین کی خریدی میں مدد کی۔ اس کے بعد وین کے بنانے کرنے کے سلسلے میں ہم نے شہر کے لوگوں سے فنڈ ریز کیا اور الحمدللہ یہ وین آج یہاں پر بن کر کے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاونین کی مدد فرمائے۔ جس مخلص خاتون نے آج کی اس وین کے آغاز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے اور انہوں نے اپنے دوستوں سے اس کے تعاون کی کوشش کی ہے، ایک افسوس کی خبر یہ ہے کہ آج ان کے والدہ کا انتقال ہوا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا فصیح الدین ندوی صاحب نے آپ سے اہم ترین باتیں مغسلہ وین کے سلسلے میں، آخری سفر کے سلسلے میں بتائیں، الحمدللہ ہمارے درمیان میں حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب سیکریٹری صفا بیت المال، مولانا وسیم الحق ندوی صاحب خازن صفا بیت المال، مفتی عبدالمہیمن اظہر القاسمی نائب صدر وغیرہ موجود ہیں۔ مغسلہ وین کی جو ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، الحمدللہ اس کام کو صفا بیت المال نے گزشتہ 5 سال سے مسلسل انجام دیا ہے اور الحمدللہ
گنجان آبادی والے اس شہر میں جو خدمات انجام دیں، سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں نے اس کو جو ہے پسند کیا اور قدر کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ الحمدللہ صفا بیت المال کے زیر اہتمام 2-3 مغسلہ ویان ہیں جو اس وقت میں زیر خدمت ہیں، اور مستقبل میں انشاءاللہ اور مزید گاڑیوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد اور سکندرآباد کی اس گنجان آبادی میں ان ویانوں کی، مغسلہ ویان کی اور آخری سفر کا جو نظام اور پلان ہے، اس کی بڑی شدید ضرورت ہے، اور الحمدللہ ان خدمات کو عوام اور خواص سب کے سب پسند بھی کر رہے ہیں۔ اس تحریک میں جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے مفت خدمات انجام دی جاتی ہیں، ان کے لیے کفن سیٹ دیا جاتا ہے، اور ان کے لیے ہماری ٹیم مکمل طور پر غسل دیتے ہیں اسی گاڑی میں، جس میں اس گاڑی کے اندر غسل دینے کا سسٹم بھی ہے، شاور بھی ہے، اور اس میں گیزر بھی ہے، اور ٹینکی بھی ہے 200 لیٹر کی، اور یوز جو پانی ہے اس کے لیے بھی ٹینکی ہے، اور بہت محفوظ طریقے سے اس میں غسل بھی دیا جاتا ہے اور کفن بھی پہنا جاتا ہے، اور لاوارث میتوں کی مفت خدمات ہیں، ان کی قبرستان تک پہنچا کر تدفین کرنے تک کا نظم ہمارے والنٹرز صفا بیت المال کی جانب سے تک کرتے ہیں۔ اور ہم اہل خیر حضرات سے، مالداروں سے اپیل کرتے ہیں، چونکہ مستقبل میں مزید گاڑیوں کی شدید ضرورت ہوگی، یہاں تک کہ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 10 گاڑیوں کی پورے حیدرآباد اور سکندرآباد میں ضرورت پڑے گی، تو ہم اہل خیر سے اپیل کرتے ہیں کہ ان گاڑیوں کو موڈیفائی کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے جس مالیے کی ضرورت ہے وہ مالیہ فراہم کریں، تو انشاءاللہ ہم آپ کے اس تعاون سے آگے بڑھیں گے۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9 اپریل 2026 کو ٹولی مسجد کاروان میں آج ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب بھی تشریف لائے تھے اور ان کے ہاتھوں سے اس کا افتتاح ہوا۔ ٹولی مسجد کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں، سید دستگیر پاشا صاحب اور محمود بھائی صدر، نائب صدر، الحمدللہ ان کا بھی کافی تعاون ہمارے ساتھ رہا، اور مستقبل میں بھی ہم انشاءاللہ ان خدمات کو چونکہ مسجد سے جوڑتے ہوئے کام کر رہے ہیں، آپ حضرات سے جڑے رہیں گے۔ میں تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا کا بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارے اس پیغام کو عوام تک اور لاکھوں عوام تک پہنچانے کا انتظام کیا ہے۔ تو سکندرآباد کے حد تک یہ رہے گا انشاءاللہ۔ چارجز مالداروں کے لیے ہے، جو صاحب خیر ہے، جو دے سکتے ہیں 5 سے 6 ہزار دیں، اور اگر اس سے زیادہ بھی دیں گے تو وہ رقم صرف اسی کام کے لیے استعمال ہوگی جو غریب لوگ ہوں گے، ان کے تجہیز و تکفین کے لیے استعمال ہوگی، لیکن غریب لوگوں کے لیے اور لاوارثوں کے لیے مفت انتظام ہے۔ کتنا؟ کوئی چارج نہیں کر، فری ہے۔ 9000 میتوں کی اب تک تجہیز و تکفین کا کام کیا جا چکا ہے۔ یہ ہے دشواری کہ یہ آن دا ویل جو ہے، غسل بھی دینا ہے، کفن بھی پہنانا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی کا جو قد ہے وہ 6 فٹ کا ہے، تو 2 6 12 فٹ تو ہونا ہے، تو اس سے کم کے لیے کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہاں جہاں جا رہے ہیں اس سے قریب ان کو لایا جائے میت کو، اور غسل دے دیا جائے۔ چونکہ وہ مجبوری میں کیا جا رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان حالات میں کچھ پرابلمز بھی رہتے ہیں، ان کو سالو کرنا پڑتا ہے اور کچھ کمپرومائز بھی کرنا پڑتا ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،